بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے اندر 40 رکوع ہیں۔ 20 رکوع کا مختصر خلاصہ اس سے پہلے کلپ میں آپ نے سنا ہوگا۔ آج آخر 20 رکوع کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آخر 21واں رکوع سیقول پارا پاؤ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں رہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ آئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسجد اقصی جو بیت المقدس فلسطین میں ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ چند مہینہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حکم پر اتباع کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے لگے۔ اب یہودیوں نے مذاق کیا، یہ اس درمیان میں جو نماز ہوئی اس نماز کا کیا ہوا؟ کبھی ادھر نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صرف نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کریں، اس کے علاوہ نیکی اور بھی ہے۔ اصل نیکی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس طرف رخ کرے، جو حکم دے اس کی اتباع کرنا، اس بات کو ماننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نیکی کی کچھ باتوں کو، ابواب بر کو یہاں پر ذکر کیا۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے، آیت الآیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ نیکی میں یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کریں کہ مال محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور اسی طرح غلام وغیرہ کو چھڑانے میں دیں، اور نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اپنے وعدوں کو پورا کریں، جنگ کے موقع پر حالات پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، جڑے رہے۔ یہ تمام چیزیں نیکیوں میں ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر ہے قصاص کے بارے میں بتایا گیا۔ آدمی کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یا اس کے گھر والے راضی ہو جائیں دیت پر تو اسے دیت لیا جائے گا۔ اگر اسلامی مملکت ہے تو ان احکامات پر عمل کیا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح وصیت کا تذکرہ ہے، مرنے والا اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے اندر روزے کے بارے میں تقریباً 5 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ اس روزے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے کتنے ایام ہوں گے، کتنے روزے آئیں گے؟ چاند جیسے دکھے گا ویسے ہوگا۔ 29 کا تو 29، 30 کا تو 30۔ اللہ نے کہا ایام معدودات، روزے کے چند ایام ہیں۔ اب روزے میں کوئی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، روزہ رکھنے میں نقصان ہوگا، یا شرعی سفر میں ہے روزہ رکھنے نہیں ہوتا، اللہ نے کہا کہ گنجائش ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں اس کا قضا کریں گے۔ اسی روزے کے تذکرے میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دعا کا تذکرہ ہے، پھر روزے کا تذکرہ ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے میں، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے غروب تک کھانے پینے سے، ہم بستری سے نیت کے ساتھ بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ دن میں تو روزے کی حالت میں
جمع نہیں کر سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، ہاں رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنا جائز ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ روزوں کے تذکروں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ لایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ علماء کہتے ہیں روزوں کی آیت کے درمیان میں دعا کا تذکرہ معلوم ہوا، رمضان میں دعا مستجاب ہے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح چاند کا تذکرہ ہے، یعنی چاند کا بڑھنا، کم ہونا، زیادہ ہونا، اس کے ذریعے شریعت کے پورے مسائل ہوتے ہیں۔ قمری تاریخ کو یاد رکھا جائے، چاند کا خاص خیال رکھا جائے، اسی اعتبار سے عید الفطر ہوگا، عید الاضحیٰ ہوگا، عرفات ہوگا، اور اسی اعتبار سے شب برات اور بہت سے احکامات چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح حج کا تذکرہ ہے اس آیت سورت کے اندر کہ حج کو مکمل کرو، حج کو اچھی طرح ادا کرو۔ الحج اشہر معلومات، حج اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے، یہاں سے بیت اللہ تک جا کر آئیں ان لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، اس کے تفصیلی مسائل علماء سے معلوم کر لیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے لیے کہا کہ حج کے دنوں میں بھی اور دنوں میں بھی کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ جو بہت پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی اسی سورہ بقرے کے اندر ہے۔ سورہ بقرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، گھاس چرائیں گے گائے کے لیے، نہیں، نماز کے اندر بھی دین ہو، تجارت کے اندر بھی شریعت کے احکام پر مکمل آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی جی آپ کے پاس لوگ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتا دو اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، بظاہر کچھ فائدہ نظر آ جائے لیکن اللہ جس چیز کو حرام کہہ دیں، جس چیز سے رکنے کے لیے کہیں اس کے اندر فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر طلاق کا تذکرہ کیا، طلاق کے احکام بتائے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن مجبوری میں جب دیں تو کس طرح دینا ہے۔ اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں لوگ بے شمار طلاق دیتے تھے، جب چاہے رجوع کر لیتے تھے۔ اللہ نے حد بندی کر دی کہ 3 ہی طلاق دے سکتے ہیں، 2 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے جب تیسرا طلاق دے دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا الطلاق مرتان۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر دودھ کا مسئلہ ہے، خاص کر طلاق دینے کے بعد میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، اب دودھ پلانا ہے، بیوی دودھ پلائے گی بچے کو، اگر کچھ معاوضہ لینا چاہے تو لے سکتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر ہے کہ جھگڑا طلاق وغیرہ کا مسئلہ آئے، بڑوں کے سامنے جا کر مسئلے کو حل کریں، جب حل نہ ہو آخر درجے میں طلاق دیا جائے گا۔ اگر شوہر انتقال ہو جائیں اس کی عدت کیا ہے، اس صورت کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے۔ 2 عدت ہے، طلاق کی عدت تو 3 حیض ہے، شوہر طلاق دینے کے بعد تیسرا حیض ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی، اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینہ ہے، لیکن شوہر انتقال ہو جائیں اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یعنی تمہارے شوہر انتقال ہو جائیں تو تم 4 مہینہ 10 دن تک عدت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے، جسے آسانی کے لیے کہتے ہیں 130 دن تک عورت عدت میں رہے گی۔
اس صورت کے اندر یعنی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ جو سیقل کے ختم پر آ رہا ہے وہاں پر طالوت کا قصہ ہے۔ جالوت بادشاہ جو ظالم تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ تلک الرسل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، نبی میں کسی کا درجہ اللہ نے بہت بڑا کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی والی آیت بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں سوتے وقت اسے پڑھ کر سویا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمازوں کے بعد بھی اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی قاویۃ علی عروشها۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اللہ مرنے کے بعد مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے اللہ، لیکن میرا ایمان مضبوط ہو، اطمینان قلب ہو، اس کے لیے پوچھتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، پالو، پھر اسے ذبح کرو، اس کے بوٹیوں کو گوشت کو ٹکڑا ٹکڑا کرو، پھر بلاؤ، 4 پہاڑ کے کونوں پر رکھ کر بلاؤ، دیکھو کس طرح زندہ ہو کر آتا ہے۔ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر سود کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سود خور قیامت میں جب اٹھیں گے اس طرح جس طرح نشہ والا جھومتا ہے جھولتا ہے اس طرح کھڑے ہوں گے۔ سود کے بارے میں سخت حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اگر سود انٹرسٹ نہیں چھوڑتے، انٹرسٹ کھاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ بہت بڑا گناہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وبا سے، اس گناہ سے بچائیں۔ اسی طرح سب سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جو ایک صفحہ پر مکمل مشتمل ہے، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، جس کے اندر ہے کہ لین دین کا معاملہ کرے تو لکھ لیا کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخر آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان آیتوں کی بھی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سے پہلے کلپ میں سورہ بقرہ سے متعلق شروع میں جو بتایا گیا اس میں بتایا بھی گیا ہے، ان آیتوں کی بھی بڑی اہمیت فضیلت ہے۔ یہ آخر آیت کے اندر دعا ہی دعا ہے، ہم بھی ہمارا اس مضمون کو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے آل عمران کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔